السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد وما قدر اللہ حق قدرہ۔ اللہ کی جیسی قدر کرنی ہے ویسی قدر نہیں کرتے۔ اللہ کی قدر کیا ہے؟ اب ہم جو بھی آیتیں سن رہے ہیں اس پہ عمل کریں گے تو قدر، اگر عمل نہیں کریں گے تو اللہ کی قدر نہیں کرے گا۔ اللہ کی قدر نہیں کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جہنم۔ اگر اللہ کی قدر یعنی اس کے احکامات پہ چلیں گے تو ہم کو اللہ تعالیٰ جو ہے جنت نصیب کرے گا۔ تو یہ ذہن میں رکھ کے ہم آیتوں کو سننا، غور و فکر کرنا، اس پہ عمل کرنا۔ اب اکثر بولتے ہیں عمل کرنے کی کوشش کرنا، کوشش نہیں، عمل کرنا ہی چاہیے، ضروری ہے۔ اس واسطے ہر وقت جو ہے اپنے ذہن کو غور سے سنو اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں، اور ہم انسان کو کس طریقے سے رہنا، دنیا میں کس طریقے سے رہنا ہے، وہ پورا اس میں قرآن کے اندر موجود ہے۔ انسان کی فطرت میں جو جو چیزیں ہیں جو شیطان ہم کو بہکاتے رہتا، اس سے بچنے کے واسطے اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو ایک کتاب نازل کی۔ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے ان سب کو کتابیں نازل کرے، صحف نازل کرے۔ اس واسطے ہم جو ہے اللہ کی قدر کرو، اللہ کی قدر کریں گے تو سمجھو اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے نجات دیں گا، جہنم سے جنت دیں گا۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا۔ اللہ کی بات سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی بات کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اس سے سچ بات کوئی بھی نہیں بتا سکتے۔ اب انسان لکھتے کتابیں، کئی کتابیں لکھی بھی ہیں، ہر مذہب والے اپنے اپنے حساب سے کتابیں لکھے، اس میں دیکھو آپ اختلافات، بے حساب اختلافات رہتے ہیں، اور انسان جو ہے بہک بھی جاتا اس سے۔ اب ہماری کتابیں ہیں، قرآن سے ہٹ کے جتنے بھی کتابیں ہیں اس کے اندر آپ پڑھ کے دیکھیں گے تو انسان جو ہے گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو اس واسطے ہم صرف قرآن کی طرف توجہ لانا، دوسری کتابیں بعد میں دیکھیں گے۔ پہلے اس کو پورا ذہن نشین کرنا ہے، اس پہ عمل کرنا، اس کے بعد دیکھیں گے دوسری کتابیں۔ وہ کتابیں پہلے نہیں، پہلی کتاب قرآن ہے، قرآن کی طرف پوری توجہ دینا۔ جب اس پہ ہم عمل کرنے مکمل عمل کر لیں گے نا، اس کے بعد وہ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آتا کہ یہ کتاب کیا ہے، قرآن کیا ہے، اور دوسرے انسانوں کی کتابیں کیا ہے۔ اس واسطے ہم ہر آیت کو غور و فکر کرنا، دوسروں کی باتوں پہ توجہ نہیں لینا، دوسروں کی کتابوں پہ توجہ نہیں لینا، پوری طرح قرآن کی طرف توجہ لینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے کئی جگہ بتایا کہ اسی کی اتباع کرو، یعنی قرآن کی اتباع کرو، یہی میرا راستہ ہے۔ اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ قرآن ہے، اسی کی اتباع کرو۔ اور ایک جگہ بتایا اسی کی اتباع کرو، دوسرے اولیاؤں کی اتباع مت کرو۔ دوسرے اولیاء بولو تو انسانوں کو جس کو تم سرپرست سمجھتے ہو، جن کے کتابوں کے ذریعے سے جو ہم کو نجات ملتی سمجھ رہے ہو، وہ بالکل نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ کلیئر بتا رہے ہیں کہ دوسرے اولیاؤں کی اتباع مت کرو۔ اگر کریں گے تو کیا کریں گے؟ فرقوں میں بٹ جائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ فرقوں میں۔ آج فرقوں میں بٹے ہوئے 300 کے اوپر فرقے ہیں ہمارے پاس، اور ہر ایک فرقے کا عالم یہی بتاتا کہ ہمارا فرقہ صحیح ہے، ہمیں جنت میں جانے والے، وہ چاہے کون سا بھی فرقہ ہوں تو کیا بھی ہوں۔ ایک زمانے میں جو ہے عراق میں حشیش مطلب گانجے سے نکلنے والی ایک نشہ والی چیز، تو اس کے جو ہے ایک آدمی نکلا، اس کا نام یاد نہیں ہے میرے کو، انہیں پیغمبر کا دعویٰ کر کے
بتایا کہ اگر تم میری اتباع کروں گے تم کو جنت ملیں گی، حوریں ملیں گی، سب ملیں گی۔ تو اس کے پاس آنے کے بعد انہیں کیا کرتا تھا، وہ حشیش پلا دیتا تھا۔ حشیش پلاتے اس کو فل نشہ آ جاتا، نشہ آتے جو ہے وہ ایک باغ بنایا تھا، بہترین باغ، وہ باغ میں لے آ کے چھوڑتا تھا اس کو۔ وہ باغ دیکھ کے بولتا تھا یہ جنت ہے یہ۔ اب اس میں خوبصورت خوبصورت عورتوں کو لا کے رکھا، رکھ کے بولا یہ حوریں ہیں وہ، اور اس کی اتباع کرنے لگ گئے۔ ایسا سوب ہوتا رہتا۔ یہ گمراہی ہوتے کس کے ذریعے سے؟ انسانوں کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے گا تو گمراہ ہو جاتا۔ کتاب پہ چلیں گے، قرآن پہ چلیں گے تو نجات ملیں گے، جہنم سے نجات ملیں گے۔ اب ہم دیکھیں گے نافرمان اپنے آپ کو پاک باز اور عزت والا سمجھتا ہے، قرآن کی آیتوں سے بتایا۔ نافرمان کا مطلب مشرک ہو سکتا، کافر ہو سکتا، فاسق ہو سکتا، فاجر ہو سکتا، وہ بھی ہو سکتا۔ وہ جو بھی اپنے آپ کو میں پاک ہوں، میرے سے غلطیاں نہیں ہوتے، اور لوگ میری عزت کرنا، میں عزت والا جو سمجھتا، وہ نافرمان۔ قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے سمجھاؤں گا انشاءاللہ، غور کرو۔ عزت صرف اللہ کی ہوتی، کسی کی نہیں ہو سکتی۔ ہاں ایک جگہ اللہ تعالیٰ بتایا عزت جو ہے اللہ کی، رسول کی، مومنین کی۔ وہاں مومنین کا ذکر کرے۔ مومنین کا مطلب قرآن پہ چلنے والے، ان کی عزت اللہ کے نزدیک رہتی ہے۔ دوسرے عزت کرو مت کرو، کیونکہ جو بھی حق پر چلتا ہے اس کی مخالفت کرتے۔ اب یہ نہیں کہ اب وہ مثال کے طور پہ کسی ایک فرقے والے ہیں جو پورے گمراہ ہے، وہ گمراہ ہے تو ان کی مخالفت کرے تو وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں معلوم؟ دیکھو مخالفت کر رہے ہیں نا تو ہم حق پر ہے، ویسا نہیں۔ قرآن کے حساب سے چلنے والے کی مخالفت الگ رہتی، دوسروں پہ چلنے والوں کی، انسانوں پہ چلنے والوں کی مخالفت الگ رہتی۔ یہ دونوں میں غور کرنا ہوتا ہے۔ ایسا خالی ملاقے، ایک وقت ایسا تھا میں تبلیغی جماعت میں تھا، تو میں جو تبلیغی جماعت کے حساب سے میں زندگی گزار رہا تھا تو لوگ مخالفت کرے۔ اب میرے کو بولے دیکھے مخالفت کر رہے نا، تم حق پر ہے اس واسطے مخالفت کر رہے ہیں۔ وہ تبلیغی جماعت کیا ہے بعد میں ہم کو سمجھ میں آ گئی۔ وہ قرآن کی طرف نہیں توجہ لیتے، فضائل اعمال، پہلے اس کا نام تبلیغی نصاب تھا، اس کا نام فضائل اعمال رکھتے، حکایت صحابہ فلاں فلاں کتابوں کے ذریعے سے وہ لوگ بتاتے کہتے ہیں۔ ہاں ایک چیز اس میں کیا ہے بولے تو 5 وقت نماز کی توجہ لیتے، اور اخلاق پہ رہتے، سمجھو بہت اچھے اخلاق رہتے ہیں، بس اتنا ہی رہتا۔ اکرام المسلمین بولتے۔ اکرام المسلمین مطلب اللہ یعنی مسلمانوں کا اکرام کرو، مسلمانوں کی عزت کرو۔ اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میں نے بنی آدم یعنی سارے انسانوں کو عزت و تکریم دیا۔ تو ایک مسلمان کا کام ہے کہ ہر انسان کو عزت دے، چاہے وہ گھر میں نوکر ہوں دو، کچرا اٹھانے والا ہوں دو، مزدور ہوں دو، کوئی بھی ہوں دو، سب کو عزت دینا۔ وہ کسی ذات تو انسان بنائے ہوئے سب انسان ہیں، آدم کی اولاد ہے، ہم سب ایک ہی خاندان ہے۔ انہیں چاہے ہندو ہوں دو، مسلمان، کرسچن، اب ہمارے یعنی لوگوں کے حساب سے دھیڑ ہے، چمار ہے، جو بھی ہے، وہ دھیڑ چمار نہیں ہے، انسان ہے۔ وہ ہندوؤں میں بنا لیے تو وہ ہندوؤں سے بنانے سے مسلمانوں میں بھی ذاتیں ہیں۔ اب اپنے طرف حیدرآباد میں نہیں ہے، حیدرآباد میں 2-3 ذاتیں ہیں، خصاف ہے، اور انگریز کیا بولتے دھوبی ہے، اور اپن سنی ہے سب۔ اب آپ کے یو پی بہار میں جائیں گے تو اس میں جو ہے چمار ہے، نائی مطلب ہے حجام ہے، جولائی ہے، ہر قسم کے جتنے ہندوؤں میں ذات ہیں اتنی ذاتیں بنا لی وہ لوگ،
हर एक। अब सिद्दीक, सिद्दीक अगर कोई लिखा समझो तो उन्हें दर्जी है, उन्हें सिद्दीक। मोमिन, मोमिन लिखा तो समझो उन्हें जो है जुलई है, जुलई का काम करता हूँ, कपड़े बुनता करना। तो ज़्यादातर लोग जो है मुसलमान बनारस में जो साड़ियाँ बुनते ना, सिल्क की साड़ियाँ वगैरह, वो साड़ियाँ पूरे मुसलमानों को ही है समझो बनाने के सब तकरीबन। तो वैसी ज़ात बिरादरी उधर है, हमारे पास नहीं है। सूरह नजम 53 नंबर सूरा 32 नंबर आयत है। फला तुज़क्कू अनफुसकुम व आलमू बिमन इत्तक़ा। बस अपने आप को पाकबाज न समझ, वो अल्लाह इसे खूब जानता है जिसने अल्लाह के कानून को तोड़ने से बचा। खुद को अपने आप को मैं पाकबाज हूँ, मेरे से गलतियाँ नहीं होते, मैं फला फला बोल के खुद को जो समझता है, समझता जो भी समझता मैं पाक हूँ भाई, मेरी से गलतियाँ नहीं होती। अगर कोई समझा तो अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं, अल्लाह जो है वो उसे खूब जानता है कि कौन पाकबाज रहता, जो अल्लाह के कानून को तोड़ने से बचता है, उन्हें पाकबाज। यानी कुरान के अहकामात को अमल करने वाला, उसको तोड़ने वाला नहीं होता, वो पाकबाज होता, दूसरा नहीं होता। सब अपने तौर पे अमल कर ले रहे हैं, अपने हिसाब से अपन अमल कर ले रहे हैं, और अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं पाकबाज हूँ, मेरी से गलतियाँ नहीं होते, मैं फला फला बोले, तो अल्लाह ताला बोले नहीं हो सकता। सूरह बनी आले इमरान 3 नंबर सूरा 187 188 आयत है। वइज़ अख़ज़ अल्लाहु मीसाक़ल लज़ीना ऊतुल किताब तुबय्यनुन्नहु लिन्नासि वला तक्तुमूनहु फनबज़ूहु वराअ ज़ुहूरिहिम वश्तरू बिही समनन क़लीला फ़बिइसा मा यश्तरून। ला तहसबन्नल्लज़ीना यफ़रहून बिमा आतौ व युहिब्बून अन यहमदू बिमा लम यफ़अलू फला तहसबन्नहुम बिमफ़ाज़ति मिनल अज़ाब वलहुम अज़ाबुन अलीम। और जब अल्लाह ने अहले किताब से अहद लिया कि तुम इसे यानी किताब लोगों के लिए ज़रूर बयान करो, यानी इससे पहले जो अहले किताब थे उनसे अल्लाह ताला बताया कि तुम जो हो, तुम इस किताब को यानी कुरान को, आज हमारे कुरान को, इससे पहले वालों को तौरेत, इंजील, ज़बूर, सूफ़ इब्राहिम, सूफ़ मूसा जो भी आए, सूफ़ ऊला, ये सब किताबों की तुम तबलीग करो बोल के अल्लाह ताला उनसे अहद लिया। आज हमको भी वही अहद है समझो, यानी इस कुरान को लोगों तक पहुँचाओ। ये अल्लाह ताला हमसे अग्रीमेंट करा। क्या अग्रीमेंट है, हम क्या करें, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई इलाह, नहीं कोई हाकिम, नहीं कोई रब, नहीं कोई, अरे कोई चीज़ भी इलाह के माने होते हर चीज़ में आता हो, कोई नहीं, अगर कोई है तो वो रब अल्लाह है। तो ये अपन अहद करे, तो इसके माने है कि अल्लाह के अहकामात को लोगों के सामने पेश करना ये फ़र्ज़ है हमारे लिए, और न छुपाना उससे, इसको छुपाना नहीं। आज हम क्या कर रहे हैं, कुरान को छुपा रहे हैं, दूसरे किताबों की तबलीग कर रहे हैं। कल एक साहब का बयान सुना मैं, पूरे तकरीबन आधे घंटे के बयान में एक आयत भी नहीं। तकरीर अच्छी है, वो अलग चीज़ है, एक आयत भी नहीं है। पूरे हदीसों से बयान करें, मतलब है कि कुरान को पसेपुश डाल दिए। वो आगे आती देखो, उससे उन्होंने अपने पीठ पीछे फेंक दिया, पीठ पीछे डाल दिए कुरान को, और दूसरे जितने भी इंसानों की किताब है उसके ज़रिए से लोगों को समझाते रहते। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
وہ فلاں صحابی نے فلاں صحابی بولے فلاں صحابی بولے، بس یہی رہتا، قصے کہانیاں سنانا، لوگوں کو خوش کر دینا، یہ یعنی ہم اپنے قرآن کو جو ہماری کتاب ہے اس کو پیچھے ڈال دیے، اس کی توجہ نہیں لیتے۔ اگر کوئی سمجھو خالص قرآن اگر بیان کرا تو اس کو جھگڑتے اس کے ساتھ، تو حدیث کیوں نہیں بیان کرا، حدیث کیوں بیان نہیں کرا؟ ارے قرآن بتا رہے ہیں، قرآن کو اچھے ڈھنگ سے سمجھا رہے ہیں، سب اچھا ہے سب، اس کے باوجود بھی اعتراض کرتے کہ حدیث کیوں نہیں بولے۔ ہموں نے ہمارے اسلم پرویز جو پروفیسر وائس چانسلر تھے حیدرآباد کے، ان کا سمپلی قرآن جو ہے بیان چلتا رہتا ہے، سمپلی قرآن ان کا جو ہے الف لام سے جو شروع ہو کے یعنی الحمد سے شروع کر کے ان بیان کر رہے ہیں، تو مہینے کے آخر میں سوال جواب کا رہتا سمجھو۔ ایک جو ہے دبئی سے سوال کرے ان کو، آپ قرآن پیش کریں حدیث کیوں نہیں پیش کریں؟ ان کا بیان اچھا ہے، اچھا کھول کھول کے قرآن کو سمجھا رہے ہیں، سب اچھا ہے، مگر ان کے ذہن میں کیا ہے، حدیث کیوں نہیں بول رہے؟ یعنی ایسا جو ہے رہتا، قرآن خالص قرآن سننے کو کوئی تیار نہیں ہے نا، اس میں ملاؤ کچھ نہ کچھ، ملائے تو خوش ہوتے، نیم یعنی خالص نہیں پسند کرتے، خالص قرآن کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ یہ حال ہوگا کہ لوگوں کے ذہنوں میں ایسا بگاڑ پیدا کر کے رکھ دیے کہ لوگ جو ہے حدیث نہیں بولے تو اس سے دشمن ہو جاتے، خالص قرآن سننے کو پسند نہیں کرتے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پیش کرتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں مارے ان کو، ایسے الفاظ ہے، مارنے کو تیار ہو جاتے۔ اب کئی جگہ مارے ہوں گے وہ نہیں معلوم، مگر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں مارنے کو تیار ہو جاتے، انہیں اتنا غصہ آتا رہتا ان کو جب خالص اللہ کی باتوں نے قرآن پیش کرے تو۔ ویسا حال ہے لوگوں کا، یعنی یہ ہمارے جو علماء سمجھ رہے ہیں نا، یہ علماء اتنا بگاڑ پیدا کر کے رکھ دیے کہ خالص قرآن کو سننے کو کوئی تیار نہیں۔ اب وہ لوگ بھڑکا دیتے، ارے انہیں اہل قرآن ہے بھائی، اہل قرآن، اہل کتاب، اہل الکتاب، اہل انجیل، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں قرآن میں اہل کتاب یعنی کتاب پہ چلنے والے، اہل انجیل یعنی انجیل پہ چلنے والے، اہل قرآن قرآن پہ چلنے والے۔ کوئی مذہب نہیں ہوتا، کوئی مسلک نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، یہ لوگ لگا دیے اہل قرآن ہے بول کے لگا دیے۔ ہاں اس میں کوئی شک نہیں، اہل قرآن بولنے والے کئی ایسے ہیں جو صحیح ڈھنگ سے قرآن کو پیش نہ کرے، اس سے انتشار پیدا ہوگا، وہ الگ چیز ہے، مگر جو الفاظ ہیں نا وہ غلط الفاظ ہے، غلط طریقے سے ان کے ذہن میں کیا ہے، اہل قرآن بولے تو غلط آدمی، صحیح آدمی نہیں ہوتا۔ اہل حدیث صحیح ہے، وہ فلاں اہل الفاظ جو بھی اہل بیت بولو، کیا بھی بولو، وہ سب صحیح ہے۔ اہل قرآن، قرآن پہ چلنے والا، وہ ان کی نظر میں غلط ہے۔ انہوں نے کتاب کو اپنے پیٹ پیچھے پھینک دیا اور اس کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کی، تو کتنا برا ہے جو وہ خریدتے ہیں۔ تھوڑی قیمت کا عزت جو ہے ملتی ان کو، تو دیکھو بھائی کیا بیان تھا بھائی، زبردست بیان تھا۔ آپ ہرگز نہ سمجھیں جو لوگ خوش ہوتے ہیں جو انہوں نے کیا، یعنی کتاب کو چھوڑ کر انسانوں کی لکھی کتابوں کی تبلیغ کرتے ہیں، اپنے طرف سے لکھا، یعنی قرآن کو چھوڑ کے دوسرے کتابوں کی تبلیغ جو کرتے ہیں اس سے وہ لوگ خوش ہوتے رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس پر ان کی تعریف کی جائے۔ واقعی تعریف کرتے لوگ، کیا بیان تھا بھائی، زبردست بیان، ہمیں کل جو بیان سنا نا واقعی بہت اچھا بیان تھا، تعریف کر سکتے، تو وہ کیا پیش کرے، انہوں قرآن نے پیش کرے، دوسرے انسانوں کی کتابوں کے حوالوں سے پیش کرے جو انہوں نے نہیں کی، یعنی اللہ کی کتاب کی تبلیغ نہیں کی، بس آپ انہیں ریا شدہ نہ سمجھیں،
अल्लाह ताला इनको छोड़ देता, ऐसी छोड़ देता मत समझो। अजाब से रिहा शुदा ना समझे, अजाब से, और उनके लिए दर्दनाक अजाब। ये तारीफ तारीफ हमारी करना, लोग मेरे खिलाफ नहीं होना समझ के जो लोग कर रहे हैं, आज जो काम कर रहे हैं, ये सब कुछ लोग हैं मेरी पहचानत के हैं, बड़े बड़े आलिम हैं। उनको मालूम है कुरान से हट के कोई किताब अल्लाह की किताब नहीं होती, मगर उनका जहन क्या है बोले तो अगर मैं हदीस नहीं बोला मेरी बात नहीं सुनते। अब वो लोग तारीफ करना, लोग खुश होने के वास्ते उन्होंने हदीसें बयान करते हैं। लोगों को खुश नहीं करना है, अपने अल्लाह को राज़ी करना है। अल्लाह को राज़ी करना है तो सिर्फ कुरान को पेश करना, दूसरे किताबों के हवाले देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान को तशरीफ़ आयत के ज़रिए से समझना, बात बिल्कुल समझना ऐसा बात। सूरह निसा 4 नंबर सूरह 139 139 नंबर आयत है। निल लज़ीन यत्तखिज़ूना क्या काफिरीन औलिया मिन दूनिल मोमिनीन अय तब अय बतगूना इंदहुमुल इज़्ज़ता फ़इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि जमिया। जो लोग मोमिनों को छोड़कर काफिरों को दोस्त बनाते हैं, क्या वो उनके पास इज़्ज़त ढूंढते हैं? बेशक सारी इज़्ज़त अल्लाह ही के लिए। मोमिनों को छोड़कर काफिरों से दोस्ती करते हैं, उनके तकरीबों में जाते, फला जाते। काफिर कौन? जहन में हमारे यही आता ना, काफिर बोलते हो जुट्टू बुट्टू वाला, फला फला फला। काफिर के माने अल्लाह के अहकामात को इनकार करने वाला। जहाँ अल्लाह के अहकामात के ख़िलाफ़ जो भी होता है, उनको खुश करने के वास्ते, उनको खुश करे तो हमारी इज्जत मिलती बोल के समझने वाले के वो ताल्लुक़ से है। ये आयत मोमिनों को छोड़कर काफिरों को जो दोस्त बनाते हैं, औलिया बनाते हैं, सरपंच बनाते हैं, जो भी बनाते हैं, तो उसका क्या होता नतीजा? वो लोग इज़्ज़त देते हैं अपने को। अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं? इज़्ज़त अल्लाह की है। इज़्ज़त मेरी इज़्ज़त करना कोई ज़रूरी नहीं है, इज़्ज़त करने दो, गाली दो, कुछ भी करने दो। मैं जो मुकाम पे जा रहा हूँ वो मुकाम में वाक़ई अल्लाह के अहकामात के मुताबिक है तो जाना। अल्लाह के अहकामात के मुताबिक अगर वहाँ नहीं है तो वो लोग चाहे कुछ भी समझने दो, नहीं जाना। ये आयत को गौर करो, ये आयत में साफ क्लियर बताया क्या है ये। जो लोग मोमिनों को छोड़कर काफिरों को दोस्त बनाते हैं, औलिया बनाते हैं, क्या वो उनके पास इज्जत ढूंढते हैं? इज्जत करते ना भाई, गए तो सभी कोई भी इज्जत करते। अगर मुहर्रम है समझो, अब 10 तारीख को अगर मैं जाता, मैं जाते वहाँ पकड़ लेते हैं मेरे सब जने, अरे आओ रशीद भाई आए, अलम कने बिठाए थे। इज्जत मेरी बहुत होती, इज्जत बहुत इज्जत होती। और वहाँ क्या हो रहा, शिर्क का काम हो रहा। मैं इज्जत के वास्ते जाऊँगा तो इज्जत मिलती है मेरे को, मगर अल्लाह इज्जत कैसा देना? जन्नत दे के इज्जत देता है। यहाँ लोग जो है अब मेरे खिलाफ कुछ भी बोलने दो, एक मोमिन के खिलाफ कुछ भी बोलने दो, यहाँ कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मगर एक बात है याद रखो, जो आदमी कुरान के ऊपर चलता उसकी इज्जत हर आदमी करता, क्योंकि उसकी फितरत ऐसी रहती, अमन रहता, सलामती रहती उसका नहीं। उन्हें उसका हर अमल, हर जो कैरेक्टर रहता ऐसा रहता, लोग उसको पसंद करते। मुखालिफत अलग चीज़ है, मगर पसंद करते उसको। नहीं भाई फला आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, उन्हें धोखा नहीं देता, चोरी नहीं करता, किसी को जो है गाली नहीं देता, किसी पे ताने नहीं देता, किसी पे जो है इल्ज़ाम नहीं लगाता, ऐब ऐब नहीं निकालता। सब उसके पास ऐसे रहता, उन्हें किसी कोई भी उसके ताल्लुक से नहीं बोलता। ये बोलता कि बस ये आदमी जो है अच्छा आदमी भाई, ये कुछ किसी के ताल्लुक से भी कुछ भी नहीं बोलता। वो कैरेक्टर बना लेना, तो हमारी इज़्ज़त बराबर अल्लाह ताला देता। ये इज़्ज़त नहीं होना जहाँ जो है शिर का काम हो रहा, कुफ्र का काम हो रहा, नाफरमानी का काम हो रहा,
वहाँ जाके इज्जत लेना वो इज्जत नहीं होती। इज्जत देते ज़रूर, बहुत देते इज्जत, और वो नहीं देते। सूरह बकरा 206 नंबर है। वइज़ा क़ीला लहु तक़िल्लाह अख़ज़्तुहु लिज़्ज़ता बिल-इस्म फ़हसबहु फ़हस्बुहु जहन्नम लबीसल मिहाद। और जब उसको कहा जाए कि अल्लाह के कानून को तोड़ने से डर, तो उसे अपनी इज्जत गुनाह पर आमादा करती है, तो उसके लिए जहन्नम काफ़ी है और वो बुरा ठिकाना है। मैं एक अमल कर रहा हूँ भाई, अमल कर रहे हो तो कुरान की आयत जो है, अल्लाह ताला की आयत मेरे सामने पेश करें, देखो भाई आयत है, आयत के हिसाब से तुम जो अमल कर रहे हैं, मेरे को बोले भाई तुम जो अमल कर रहे हैं वो गलत है, मत करो। तो वहाँ क्या है ये, तो अपनी इज्जत गुनाह पर आमादा करती है। इज्जत ये पर वो अल्लाह के अहकामात पे चले तो मेरे को इज्जत नहीं मिलती ना, इस वास्ते वो गुनाह पे बराबर अमल करते रहता हूँ, उसको नहीं छोड़ता हूँ, नहीं वो गुनाह को नहीं छोड़ता हूँ। क्लियर आयतें इतने अच्छे, इतने अल्लाह ताला ऐसा खोल खोल के समझाता है इंसान को कि इंसान में तब्दीली आना समझाता है। सूरह कहफ 18 नंबर सूरह 32 था 44, 32 था 44, इसमें गौर करो। यहाँ अल्लाह ताला जो है उसके कैरेक्टर को, उसके ख्यालात को शिर्क बोल रहा, वो शिर्क नहीं कर रहा हूँ, उसके ख्यालात के हिसाब से उसको अल्लाह ताला शिर्क बोल रहा। वदरिब लहुम मसलन रजुलैन लिअहदिहिमा जन्नतैन मिन आनाबिन व हफफनाहुम बिनखलिन व जादन बैनहुमा ज़रा। और आप उनके लिए दो आदमियों का हाल बयान करें, हमने उनमें से एक के लिए दो बाग बनाए अंगूरों के, और हमने उन्हें खजूरों के दरख्तों से घेरा और उनके दरमियान खेती रखी। दो ज़राअत पेशा लोग थे, ज़राअत करने वाले, उसमें एक को जो है कम थी ज़राअत, दूसरे को जो है दो बाग थे उसको, दो बाग अंगूर के बाग थे, उसकी बाड़ जो है मतलब बाउंड्री पूरे खजूरों के झाड़ों की बाउंड्री थी उसकी, मतलब है इधर अंगूर भी नहीं कर रहे हैं, इधर खजूर भी नहीं कर रहे हैं, तो अच्छे पैसे वाला होगा उन्हें। किलतल जन्नतैन आतत अकलुहा वलम तज़लिम मिन्हु शैयन फज्जरना खिलालहुमा नहरन। और उनके दोनों बाग अपने फल लाए और उसमें कमी ना करते थे, और हमने उन दोनों के दरमियान एक नहर जारी कर दी। कुदरती तौर पे जो है उसमें चश्मा निकला, चश्मे से निकल के पानी सैराब करने के लिए खुद उसमें उस बाग में पानी है, अच्छा जो है सैराब हो रहे हैं, और फल फुल जितना चाहो उतना जो है उसको फ़ायदा पहुँच रहा था। वो काना लहुम समर फ़काल लिसाहबिही वहुवा युहाविर अना अक्सर मिनकुम मालूम व आज़ नफ़रन। और उसके लिए बहुत फल थे, तो वो अपने साथी से बोला, मैं माल में तुझसे ज़्यादातर हूँ और आदमियों के लिहाज से ज़्यादा बाइज़्ज़त हूँ। नफ़रन, नफ़रन मतलब लोगों में मेरी इज़्ज़त ज़्यादा है, मैं माल में हूँ, मेरे पास फल ज़्यादा निकलता, मेरा माल है, सब है, लोगों में मेरी इज़्ज़त है। अल्फाज गौर करो, ये बोलने वाला कौन होता, आगे देखो क्या। व दखल जन्नत व हुआ ज़ालिमुन लिनफ्सिही खाला माँ अज़ुन्नु अन तुबीद हाज़िही अबदा। और वो अपने बाग में दाखिल हुआ, अपनी जान पर जुल्म कर रहा था, वो बोला, गुमान नहीं करता कि कभी बर्बाद होगा। मेरे को जो ये बाग है, मेरे को जो इससे मैं जो कमा रहा हूँ कर रहा हूँ, अब उन्हें अपने गुमान में आने अपने आप पे जुल्म कर ले रहा, मतलब ऐसा सोच के जुल्म कर ले रहा कि अब ये बाग है मेरे को, अब ये बाग मेरे को हमेशा रहेंगी, कभी बर्बाद नहीं होंगी।
برابر ہے. میری دکان ہے اچھی چل رہی ہے. اب میری اللہ تعالیٰ میرے کو بہت دے رہا ہے بھائی, بہت اچھا ہوں میں, لوگوں میں میری عزت ہے. اپنے حساب سے اپن بتا رہے ہیں, میری لوگوں میں بھی عزت ہے, کبھی بھی میرے کو نقصان نہیں ہوگا اس میں. وہ اس کے الفاظ اپن دیکھ لینا. نوکری کرنے والا کون بھی ہو, میرے کو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, سب اللہ تعالیٰ میرے کو بہت اچھا دیا. وما اظن ساعتت قائمتن لئن رددت الى ربی لاجدن خبرا منها منقلبا. اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت برپا ہونے والی ہے. اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا تو میں ضرور اس سے بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا. قیامت ہوگی نہیں ہوگی میرے کو تو نہیں معلوم, میں بول رہا ہوگی نہیں میرے کو تو نہیں معلوم. اگر ہو گئی سمجھو اللہ تعالیٰ کے پاس میں پہنچ بھی گیا, میرے کو وہاں اچھا ملے گا, میرے کو جنت ملے گی. میں ویسا آدمی ہوں, میرے میں کوئی خرابی نہیں ہے. اس کے الفاظ غور کرو, یہ الفاظ جو بول رہا ہوں نے, کون بول رہا, اس کے اندر تکبر ہے. انہیں اپنے آپ کو پاک باز سمجھ رہا, عزت والا سمجھ لے رہا. خالی یہی جا کے پوجا نہیں کر رہا کسی کی, خبروں پہ نہیں جا رہا, کہیں بھی نہیں جا رہا, مگر اس کے خیالات کو اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں. قال له صاحبہ وهو یحاورہ اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا. اس کے ساتھی نے اس سے کہا, اور وہ اس سے باتیں کر رہا تھا, کیا تو اس اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا, پھر نطفے سے, پھر اس نے تجھے بنایا ایک مرد. یہ دوسرا جو ساتھی غریب ہے, انہیں کیا بول رہا, انہیں تو اللہ کے ساتھ کفر کر رہا ہے, ایسے باتیں کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے ایسے باتیں؟ تو اس کو مٹی سے بنا, انسان کو جو بنا مٹی ہے پوری ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. اپنے کو دیکھنے میں سب ایسا دکھ رہا, ہم مر گئے تو ہم مٹی بن جاتے, یعنی مٹی سے اور نطفے سے چند خطرے, ایک نطفے سے جو ہے ہم پیدا ہوئے, جو گندگی ہے وہ گندی چیز سے پیدا ہوئے ہم. کوئی ہم بڑے آدمی نہیں ہوتے, کوئی ایسی کچھ بھی نہیں, ہم پیدا ہوئے گندی چیز سے. پھر ایک مرد بنایا تھے کو, ایک مرد سے بات ہونے کی وجہ سے مرد بنے. اب عورت سے بات ہوتی ہے, عورت کی بات ہوتی ہے, عورت مرد ایسی چیز بنے, مٹی سے بنے, نطفے سے بنے, ایک مرد عورت بنے. لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا. لیکن میں کہتا ہوں وہی اللہ میرا رب ہے, اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. کون بول رہا, وہ غریب آدمی بول رہا, میں جو ہے میرا رب اللہ ہے, میں رب کے ساتھ, میرے اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اب انہیں سامنے والا جو پیسے والا ہے, انہیں کس کو شریک کرا, انہیں کوئی دوسرا نام لیا ہے کیا؟ مگر انہیں اپنے آپ میں تکبر ہے, اس کو تکبر کو شریک کرا انہیں اللہ کے ساتھ, تکبر کو. کبریائی کس کی ہو سکتی, اللہ کی. تکبر اپن اللہ اکبر بولتے نا, اکبر کون ہے, اللہ ہی ہے, اللہ سے ہٹ کے کوئی نہیں. کبریائی اسی کی ہو سکتی, تکبر کا حق اسی کو ہے, دوسرے کسی کو بھی نہیں. کوئی انسان اپنے آپ کو تکبر نہیں کر سکتا, تو وہاں تکبر کرا انہیں, اپنے آپ کو پاک سمجھا, عزت والا سمجھا, بس اتنا ہی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو انہیں بولا تو شرک کر رہا ہو, میں تو شرک نہیں کرتا, مطلب سمجھنا ہے. ولو لا از دخلتا جنت کا قلتا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ ان ترنی انا اقل من کا معلوم و ولدن. اور جب تو داخل ہوا اپنے باغ میں, کیوں نہ کہا تو نے جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے, کوئی قوت نہیں مگر اللہ کی, اگر تو مجھے اپنے سے کمتر دیکھتا ہے مال میں اور اولاد میں.
تو اللہ جب تو یعنی دیکھا تیرا باغ اچھا ہے صبح ہے تو اللہ کو یاد کرنا تھا. جو کچھ کرتا اللہ کرتا ہے، اللہ کے سوا طاقت میں کوئی نہیں. ہر چیز انہیں کرنے والا ہے. میرے کو جو آج پھل دیا، جو مال دیا، جو بھی دیا وہ اللہ کی نعمت ہے. اگر سمجھا تو سمجھو انہیں مومن مسلم ہوتا. وہ نہیں سمجھ کے میں میری دولت، میں مال والا، میں عزت والا، سب بولا تو کچھ بھی نہیں. انہیں شرک کر رہا ہوں. اس کا مطلب سمجھنے کے لیے ہم سمجھنا شرک کر رہا ہوں. فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا. تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر دے اور تیرے باغ ہر آفت بھیج دے آسمان سے، پھر وہ مٹی کا چٹیل میدان ہو جائے. اگر اللہ چاہے تو تیرا باغ جو ہے ختم بھی ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو کبھی بھی یاد رکھ، اللہ کا شکر ادا کر، اللہ کے احکامات پہ چلنے کی کوشش کر، اور جو ہے اللہ کو یعنی جو بھی دیا شکر ادا کر. میرا مال، میرے کو عزت مل رہی، میرے کو ویسا مت سمجھ. او یس بہا فاوہا غوراً فلن تستطیع لہو طلبا. یا اس کا پانی خشک ہو جائے یا اور تو ہرگز نہ کر سکے اس میں کوئی تلاش. اب جو تیرے پانی بہ رہا ہے، جو آ رہا، وہ اگر اللہ چاہے تو خشک ہو سکتا ہو، کوئی نہیں بتا سکتے. ایک زمانے میں تھے ہر گھر کے، ہر گاؤں میں، شہروں میں بھی بولیاں رہتے تھے. آج یعنی گاؤں میں بھی بولیاں نہیں ہیں. پانی اتنا اندر چلے گیا، اب بولی کھو بھی تو پانی نہیں نکلتا. اب بور ڈالنا ہے، بور ڈالے تو جا رہے ہیں 500 600 1000 1500. بنجارہ میں 1500 نکالتے کرتے. اب سعودی عرب میں جو ہے 1500 میٹر، وہ میٹر سے رہتا ہے حساب، 1000 1500 رہتا. اب اتنی اندر ہے پانی، اور اندر ہو سکتا. یہ اللہ کی قدرت ہے. وہ ہوتا کیا، اللہ کی قدرت نہیں بولنا چاہیے، ہمارے اعمال ہے. ہم نے زمین کو خراب کر، پانی ویسٹ کر دیے، سب ہر چیز برباد کر دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے پانی اندر چلے آ رہا. وہ ہمارے اعمال کے نتیجے ہیں. ماؤہا غوراً اوہیت بثمرہ فاصبح یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا وہی خاویہ علی عروشہا ویقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا. اور اس کے پھل گھیر لیے گئے، یعنی پھل پورے ہوا سے یا کسی کے ذریعے سے پورے گر گئے، برباد ہو گئے. اور اس میں جو اس نے خرچ کیا تھا وہ اس پر ہاتھ ملتا رہ گیا. جو بھی زراعت میں جو خرچ کرا پورا برباد ہو گیا، کچھ بھی نہیں. جب دیکھا تو، اور وہ باغ اپنی چھتریوں پر گرا ہوا تھا. چھتریاں بولے تو جو ڈالتے نا، منڈوا ڈالتے نا، کیا بولتے اس کو، انگور کا باغ کے جو منڈوا ڈالتے نا، منڈواؤں پہ پورے گرے ہوئے، سب جڑ پورے گر گئے پورے. اور وہ کہنے لگا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا. کیا بول رہا، جب بول رہا ہوں انہیں کاش میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا. انہیں شریک کس کو کرا، انہیں کرے سو کیا ہے، تکبر کرا. میری کی عزت ہے، لوگوں میں میری عزت ہے بولا، اور تکبر کرا. اور میں جو مالدار ہوں، میرے کہنے مال جو ہے کبھی بھی ختم نہیں ہونے والا ہے، سب ایسی باتیں کرا. بس یہی کرا انہیں. اس کو انہیں بول رہا کہ شرک کرا میں نے. غور کرو، یعنی ہم ایک ایک بات میں ہم غور کرنا. اپنے آپ کو کیا سمجھنا، اللہ کا بندہ ہوں، غلام ہوں، نوکر ہوں. میں نوکر کیسا رہتا، جیسا بولے ویسا سنتا. میرے میں کچھ ہے نہیں سمجھنا، میں کچھ نہیں ہوں، میں حیثیت کچھ بھی نہیں. سامنے والا میرے سے اچھا.
उन्हें कोई भी रहने दो, सामने वाला मेरे से अच्छा, उसमें ऐब नहीं ढूंढना। ऐब ढूंढे तो मेरी ऐब में क्या है मेरे को नहीं दिखता। अक्सर क्या होता है मालूम, मैं दूसरों में देखा तो मेरे में नहीं दिखता, मेरी यही नज़र रहती है, मैं फला 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 ऐसा फला फला ऐसा दिखता, और मेरी नज़र ख़त्म आती है। हम कभी भी क्या है ना, अपना मुहासिबा कर लेते रहना, अपने में देखते रहना, मेरे में क्या गलतियां हो रही हैं देखते रहना, दूसरों की गलतियों को ढूंढना ही नहीं, मेरे में क्या गलतियां हैं, मैं क्या करना नहीं करना वो मैं देख लेना, मेरी फ़िक्र रहना। दूसरों की फ़िक्र क्या रहना, उनको अच्छी तलक़ीन करना, तबलीग करना, सब करना ऐसा। वलम तकुन लहू फ़ियतुन यंसुरूनहु मिन दूनिल्लाहि वमा काना मुंतसरिन, और उसके लिए कोई जमात ना हुई कि उसको अल्लाह के सिवा उसकी मदद करती और वो बदला लेने के काबिल ना था। हमने बोल रहा था ना कि मेरी जो है एक जमात है, मेरे पास बहुत लोग हैं मेरे को इज़्ज़त देने वाले, अब वहाँ कोई भी काम आने वाले नहीं होते, सब बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया मामला पूरा। अब बदला किसी से भी नहीं ले सकता उन्हें सब। हुनालिकल अलवा वलायतु लिल्लाहिल हक़ हुआ खैरुन सवाबन व खैरुन उक़बा, और यहाँ इख्तियार अल्लाह बरहक के लिए है, वही बेहतर सवाब देने वाला है और बेहतर बदला देता है। कौन? अल्लाह ही देता है। जो भी हम अमल करते हैं, अमल के पीछे हम दावा नहीं कर सकते कि मैं ये चीज़ लगाया, मैं ये चीज़ काम करा, ये सक्सेस हो जाएगा, इसके जो है नताइज अच्छे रहेंगे, कभी नहीं बोल सकते। उसके नताइज कुछ भी हो सकते होंगे। उस वास्ते हम हर वक्त तवक्कल अल्लाह, हर मामले में हम जो काम करते हैं उस पर उसको जो है अल्लाह की तरफ रुजू करना। अल्लाह की तरफ रुजू करे तो अल्लाह ताला आपको मदद करता। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।